السلام علیکم۔ پچھلے 1.5-2 مہینے میں اس زمین پر 2 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں۔ اسی ایک علاقے میں 2 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں۔ اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے، مگر وہ گفتگو آپ سمجھ نہیں سکیں گے، اس لیے ایک امریکن رائٹر ہے ولیم بلوم، اس کی ایک کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے، جس کا نتیجہ اندازہ لگائیے کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے پہلی مرتبہ جب حکومت بنائی پاکستان میں تو اسی دن اپنی اسمبلی میں اس کتاب کا ذکر کیا تھا، اور سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہی وجہ ہے کہ اسے اتنی جلدی حکومت سے نکال دیا گیا۔ یہ رائٹر کیا کہتا ہے پہلے یہ سنیے، بہت اچھی کتاب ہے، کبھی بتاؤں گا آپ کے پڑھنے کے لیے۔ امریکی دانشوروں کا طبقہ ان دنوں اس سوال کے جواب کی جستجو میں سرگرداں ہے کہ آخر دہشت گرد امریکہ کو نشانہ کیوں بناتے ہیں۔ ولیم بلوم بڑے دلچسپ انداز میں اپنی کتاب غنڈہ ریاست روگ اسٹیٹ میں یوں رقم تراز ہے۔ ولیم بلوم کہہ رہا ہے یہ، اگر میں امریکی صدر ہوتا، یعنی آج میں الیکشن جیت گیا ہوں اور آج میں امریکی صدر بن گیا ہوں، تو ان دہشت گرد حملوں کو صرف چند دنوں میں مستقل طور پر بند کرا دیتا۔ مجھے صرف اتنا کرنا تھا کہ سب سے پہلے ان تمام بیواؤں، یتیموں، مظلوموں اور مفلوک الحال لوگوں اور امریکی استعمار کے ستائے ہوئے لاکھوں انسانوں سے دست بستہ معافی مانگتا میں۔ اللہ اکبر۔ پھر پورے خلوص کے ساتھ اس دنیا میں آج میں اعلان کر دیتا کہ آج سے امریکہ کی عالمگیر مداخلت تمام ہوئی۔ ہم اس دنیا میں اپنے ملک خود چلاؤ، ہم کہیں بھی انگلی نہیں گھسڑیں گے بھائی، جو چاہے کرو آپ۔ میں اسرائیل کو بتاتا کہ آج سے وہ ہماری 51ویں 50 ریاستیں امریکہ کی ہیں، آج سے وہ ہماری 51ویں ریاست نہیں ہے، اب وہ ہمارے لیے دیار غیر ہے، اب وہ پتہ نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد دفاعی بجٹ میں 90% کمی کر دیتا۔ 100 میں جو 100 خرچ کرتا تھا، 90 روپے بند کر دیتا اسے، صرف 10% اس پر خرچ کرتا میں۔ اس سے جو بچت ہوتی وہ امریکی جارحیت کا شکار انسانوں پر خرچ کرتا۔ جو کچھ بھی ہوا اس زمین پر اس امریکہ کی پالیسی سے، جو میرے پاس بچتے وہ میں ان لوگوں پر خرچ کرتا۔ میرے پاس سرمایہ کی کوئی کمی نہیں ہوتی، اس لیے کہ امریکی فوج کا یہ اندازہ لگائیے 25 سال پہلے کا بجٹ ہے۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ امریکی فوج کا 1 سال کا بجٹ $330 بلین ہوتا ہے۔ آج میرے خیال یہ $1 ٹریلین میں ہے نا جی۔ یہ رقم اتنی زیادہ ہوتی کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے لے کر اب تک جتنے گھنٹے بنتے ہیں، فی گھنٹہ $18,000 خرچ کر کے بھی میرے پاس کچھ نہ کچھ بچ رہتا۔ یہ کام میں وائٹ ہاؤس میں قیام کے پہلے 3 دنوں میں آسانی سے کر سکتا تھا، چوتھے روز مجھے قتل کر دیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں وہ امریکی دانشور جو خود سوچتے ہیں کہ چوتھے روز میرا انجام کیا ہوتا کہ مجھے قتل کر دیا جاتا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ابھی دیکھیے کہ پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ ہوئی تھی، 2 دن پہلے جہاں میں رہتا ہوں یہاں کے وزیر خارجہ کا بیان تھا کہ ہمارا اس جنگ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، جو مرضی یہ کرو۔ اور پھر 4 دن کے بعد ہی یا کچھ دنوں کے بعد وہ صدر خود کہتا ہے کہ میں نے انہیں دھمکا کر دونوں سے لڑائی بند کروائی ہے۔ خود ہی مارے بھی ہے، خود ہی لوٹے ثواب الٹانا۔ کہا تھا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، بھلے جنگ کرو، جب جنگ شروع ہو گئی فرمایا کہ اب جنگ بند کر دو نا۔ ابھی اسرائیل کی جو اور ایران کی جو جنگ ہوئی ہے، اس میں خود کہا تھا کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، پوری دنیا کے ٹی وی پر اٹھا کر کھول لو امریکہ کا بیان کہ ہمیں نہیں معلوم
وہ ان کی اپنی لڑائی ہے. چھٹے ساتویں دن کہتے ہیں کہ ہم نے خود بند کروائی ہے. یہ میرے محترم سننے والوں، محققین نے جو اندازے لگائے ہیں ان میں 3 انڈسٹریز ہیں دنیا میں سب سے بڑی. ہم جسے سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ منافع جو ہے وہ یہ جو آئل نکلتا ہے جن ملکوں میں وہ کماتے ہوں گے، مفت کا زمین سے نکل رہا ہے، بیچ رہے ہیں. ان کا سال کا منافع پوری دنیا میں جتنا بھی آئل نکلتا ہے $1 ٹریلین، 1 کھرب ڈالر کا منافع ہے. یہ سب سے کم منافع ہے ان منافع میں جو دنیا میں منافع ہوتے ہیں کسی کو. دوسرا اس کے بعد منافع $2 ٹریلین، 2 ٹریلین ان انڈسٹریز کا ہے جو دوائیں بناتی ہیں. اور تیسرا $3 ٹریلین ان انڈسٹریز کا ہے جو جنگی ساز و سامان بناتی ہیں. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اگر جو کمپنی جنگی ساز و سامان بناتی ہیں وہ بنا کر رکھتے ہی تو 1 سال ہی بنیں گی، اس کے بعد سارے کام کرنے والے گھر جاؤ. تو انہیں اپنے کارخانے چلانے کے لیے جنگیں کرانا لازمی ہوتا ہے. اگر جنگیں نہیں ہوں گی یہ ساری انڈسٹری بند ہو جائے گی. اور کس طرح ممکن ہے کہ جو لوگ 3 ٹریلین، 3 کھرب ڈالر کا منافع، لاگت الگ ہے ان کی، منافع $3 ٹریلین کماتے ہیں، وہ جنگ کیوں نہیں ہونے دیں گے؟ یہ تو ہم جیسے غریب ملکوں کو، خاص طور پر ہم انڈیا اور پاکستان کے رہنے والے ہیں، یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری ملکوں میں کتنی غربت ہے، مزدوروں کا کیا حال ہے. دونوں ملکوں میں کروڑوں لوگ ہیں جو ایک وقت کی روٹی، اچھی روٹی مشکل سے کھا سکتے ہیں. اور کتنی جلدی، چاہے ایک گروپ ہو، جس نے بھی، ہم یہ بحث نہیں کر رہے کس نے تھوپی وہ جنگ، تھوپی تو ضرور، مگر وہ بھی اعلی کار بن جاتے ہیں اس وقت. وہ دونوں غریب ملک، ہمارا کتنا بجٹ صرف ہماری جنگوں، ہماری فوجوں پہ خرچ ہوتا ہے، 60 سے 70% بجٹ نا. اسی لیے دیکھیے نہ ہمارے پاس تعلیم ہے، نہ صفائی ہے، نہ صحت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کیوں کہ وہ سب کچھ جنگوں میں ان صاحب بہادروں کے حوالے کرنا پڑتا ہے جن کے وہ جنگ بنانے کے کارخانے ہیں، اسلحہ بنانے کے کارخانے ہیں. سوچئے ذرا، اللہ ہمیں شعور دے کہ ہم اپنا شعور استعمال کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.